بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 101 آیت نمبر 7 سورۃ ابراہیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جس وقت بتایا تیرے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اے لوگو اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بضرور بڑھا دوں گا تم پر اپنے انعامات کو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ آیت، یہ جو جملہ ہے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول میں ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تم کو تمہارا رب نے بتا دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ تم اگر شکر ادا کرو۔ شکر سے مراد یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انعامات دیے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جائیں۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دی ہے، جسم دیا ہے، زبان ہاتھ دی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، اللہ کی معصیت میں اور گناہ میں استعمال نہ کیا جائے، تو گویا کہ خوراک کا مال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور شکر ہوگا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا معنی یہ ہے کہ میں بڑھا دوں گا۔ اصل میں یہ لَأَزِيدَنَّ نِعَمِكُمْ، کہ میں اپنے انعامات کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ یا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو بڑھا دوں گا۔ ازیدن فعل ہے، اس کے اندر ضمیر انا فاعل ہے اور کم ضمیر مفعول بھی ہی ہے۔ تو ترجمے میں آپ غور کریں تو لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی تم کو بڑھا دوں گا، تمہارے افراد اور نفری کو میں زیادہ کر دوں گا۔ تمہیں اللہ اولاد دے گا، بیٹے دے گا، بیٹیاں دے گا، تمہارے افراد بڑھ جائیں گے، تمہیں معنی میں زیادہ کر دوں گا، یہ ہے معنی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اور ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ شرک کیا یا نعمتوں کا انکار کیا، تو ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر عذاب کی گرفت میں تم آ جاؤ گے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا انتم، اگر انکار کیا تم نے اور ان لوگوں نے فی الارض، زمین کے اندر جمیعاً سب کے سب نے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لغنی، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے اگر تم نے کفر اور شرک کیا۔ حمید، اللہ تعریف کیا ہوا ہے، خوبیوں والا ہے، کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ علم یاتکم، یہ پہلا علم ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جدال المشرکین یا جدال الکفار مال انبیاء، کہ اس وقت کے قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ جدال اور جھگڑا کیا اور ان کے دعوت کا راستہ روکا، ان کو برا بلا کہا، ان سے معجزات مانگے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ علم یاتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس، نبأ الذین، ان لوگوں کے حالات، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہے۔ نبأ معنی عظیم الشان خبر، بڑی خبر۔ وہ پہلی قوم کون سی تھی؟ قوم نوح، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود۔ یہ الذین سے بدل ہے، الذین من قبلکم، جو تم سے پہلی قومیں گزری ہے، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود۔ اور والذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود کے بعد جو دیگر قومیں آئی، تو ان کے حالات تمہارے پاس نہیں آئے، معنی ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی، تو معنی آ چکی ہے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان اقوام کو سوائے اللہ کے۔ اس آیت کے اندر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قوموں کی تفصیلی حالات، وہ کتنی قومیں تھی اور کتنے انبیاء ان کے پاس آئے، یہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لا یعلم نفی ہے علم الغیب کی، اور یہاں مراد یہ ہے کہ عدد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو ان کا صحیح عدد معلوم نہیں ہے کہ وہ انبیاء کتنے تھے
وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 کم و پیش، وہ حدیث ضعیف ہے، بالکل سند کے اعتبار سے وہ حدیث مضبوط نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اس انبیاء کی تعداد یا قوم کی تعداد اللہ کے سوا کسی اور کو صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ جاءتہم رسولہم، آئے ان قوموں کے پاس ان کے انبیاء بالبینات، واضح معجزات اور دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو واپس کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے منہ کے اندر۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب آیت کا یہ ہے کہ ردو ایدیہم میں جو ضمیر ایدیہم کی اور فی افواہہم میں جو ہم ضمیر ہے، یہ دونوں ضمیریں قوم کی طرف لوٹتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فردو، واپس کیے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، ان قوموں نے، فی افواہہم، اپنے منہ کے اندر، بطور تعجب یا انکار۔ جیسے تعجب کرتے ہوئے ایک وقت اپنے ہاتھ یا انگلیوں کو اپنے منہ کے اندر دے دیتا ہے اور حیران کرتا ہے کہ تم کس طرح باتیں کرتے ہو، یا بطور انکار ایسا کیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا، فردو ایدیہم میں ضمیر تو قوم کی طرف لوٹتی ہے، اور فی افواہہم کی ضمیر جو ہے یہ انبیاء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو معنی یہ ہوگا، فردو، لوٹا دیے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، انبیاء کے منہ کے اندر، یعنی ان کو بند کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ تم خاموش ہو جاؤ، یہ بات مت کرو، یعنی ان کی دعوت اور تبلیغ کو روکا۔ مراد اس سے یہ ہوگا کہ بند کرنے کی اور روکنے کی کوشش کی، خاموش ہو جاؤ۔ جب کوئی آدمی دوسرے کو غصہ کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ خاموش ہو جا، یہ بات نہ کر، تو اس کا پھر یہ معنی ہوگا۔ وقالو، اور قوموں نے کہا، انا کفرنا، ہم تو انکار کرتے ہیں، بما، اس چیز سے، ارسلتم بھی، کہ تم کو بھیجا گیا اس چیز کے ساتھ، یعنی جو دعوت توحید کی تم دیتے ہو، ہم اس توحید سے تو انکار کرتے ہیں، ہم اس سے نہیں مانتے، ہمارا اپنا دین ہے، ہمارے باپ دادے کا بتایا ہوا، ہم تمہارے دین پر نہیں آتے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور البتہ ہم تو شک میں ہے، مما، اس مسئلے سے، تدعوننا، کہ آپ دعوت دیتے ہم کو، الیہ، اس کی طرف، مریبن، ایسا شک ہے جو انسان کو مزید شک میں ڈال دیتا ہے اور انسان کو تردد کے اندر ڈال دیتا ہے، یعنی شک پکا ہے۔ مریبن کا معنی وہ شک اور شک میں ڈالتا ہے، معنی پکا شک، مضبوط شک ہے، اور یا معنی یہ ہے کہ وہ شک انسان کو شک ہی میں ڈالتا ہے، شک سے نکالتا نہیں ہے، تو انسان تردد اور شک میں پڑا رہتا ہے۔ قالت رسلہم، تو انبیاء نے کہا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے دین میں شک کرتے ہو جو کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ افی اللہ معنی افی دین اللہ، یا افی اللہ کا معنی افی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں اور اللہ کے دین میں تم شک کرتے ہو، اور اللہ تو ایسی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ یدعوکم، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، الی التوحید، یدعو معنی دعوت دیتا ہے، اللہ کم، تم کو، اور صلہ محذوف ہے، الی التوحید، توحید اور دین کی طرف۔ مقصد اس دعوت کا یہ ہے کہ لیغفر لکم، تاکہ اللہ معاف کرے تمہارے گناہوں کو، من ذنوبکم، یہ تمہارے کچھ گناہوں کو جو شرک اور کفر ہے، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور تمہیں پیچھے کرے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی تمہیں زندگی عطا کرے گا، اور اس زندگی کے اندر تمہیں متاع حسن عطا کرے گا، مانا دنیا کے مال دولت اور حلال روزی اور اچھی عمریں تمہیں عطا کرے گا، مانا شرک سے توبہ ہو جاؤ، آ جاؤ اسلام کی طرف۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من ذنوبکم کیوں کہا ہے، حالانکہ بعض جگہ میں ذنوبکم کہا ہے، من نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں کافروں کے متعلق یہ بات ہے تو وہاں من لفظ لگایا، من ذنوبکم، اور جہاں مومنین کو خطاب ہے تو وہاں من نہیں ہے بلکہ ذنوبکم کا لفظ ہے۔ سورہ احقاف، سورہ نوح، سورہ احزاب وغیرہ صورتوں کے اندر دیکھے جائیں تو وہاں جہاں مومنین کو خطاب ہے تو لیغفر لکم ذنوبکم کا لفظ ہے، اور جہاں کافروں کو خطاب ہے تو وہاں لیغفر لکم من ذنوبکم کا اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنین کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کافروں کے بعد بڑے گناہ، جو کہ مطلب یہ ہے کہ بعض گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور بعض میں جو کفر اور شرک اسلام لانے کی وجہ سے۔ قالو، تو قوموں نے کہا، ان انتم، تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا، مگر ہمارے جیسے انسان، ہم
کیوں دعوت دیتے ہو؟ تو تریدونا تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان تصدونا تم ہم کو روکنا چاہتے ہو، ہما اس راستے سے یا اس عبادت سے، کان یعبد آباؤنا کہ ہمارے باپ دادے جن کی عبادت کرتے تھے اور جس راستے پر وہ تھے، فاتونا اگر تم واقعی نبی ہو انبیاء ہو تو لے آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین ایک واضح دلیل مانا معجزہ پیش کرو، ہم بغیر معجزات کے آپ کی بات نہیں مانتے، معجزات ہمارے سامنے لے آؤ۔